وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. عشق کے ساتھ درود پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پچھلے جمعہ میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. راتوں رات معراج کا ابتدا بھی رات کو ہوئی اور انتہا بھی رات کو ہوئی. لیلا دو حصہ ہیں، ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج. یہ دو چیزیں ہیں. اسرا یہ سیر کرنا، یہ مکہ سے بیت المقدس تک تھا، یہ اسرا ہے. اور پھر بیت المقدس سے آسمان کے طرف سفر کرنے کا نام معراج ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جسم مع الروح، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں آپ روحن چلے گئے تھے، آپ کا جسم مکہ میں تھا. نہیں بھائی، معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا. اور کوئی اگر انکار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج صرف روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس شخص کے بیدین اور کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ. عبد کا معنی جسم مع الروح. اگر میں کہوں گا فلانی میرے پاس آیا ہے بیداری کی حالت میں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ روحن میرے پاس آیا، جسمن نہیں آیا، بلکہ جسم مع روح کے وہ میرے پاس آیا. تو قرآن کہتا ہے بعبدہ، جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو، عبدہ اپنے عظیم الشان بندے کو. اے کیسا سیر کرایا. فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ تین بڑے فرشتے. فرشتوں میں جامع عثمانیہ کے مقتدیوں سن لو، اس بات کو یاد رکھ لو، سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ جسیم، سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے حضرت اسرافیل کو بنایا.
کس کو بنایا؟ کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ سور. وہ جو بگل اس کو بجاتے ہیں نا، یہ نظام دنیا کا درہم برہم ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ اسرافیل، سور پھونکنے والا. یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کی قدم زمین کے 7ویں طبق پر اور اس کا سر آسمان 7ویں آسمان پر ہے. اتنا. ایک دن میرے نبی نے فرمایا، یا اللہ مجھے اسرافیل کا نظارہ کراؤ. میں جبریل کو تو دیکھا تھا، آپ نے جبریل کو میرے آقا نے دیکھا تھا، 1-2 مرتبہ دیکھا تھا اصلی صورت و جسم کے ساتھ. جبریل کو میرے آقا نے پورا مشاہدہ کیا، سر سے لے کر پیر تک 600 پر تھے. حضرت جبریل کے کتنے پر ہیں؟ وہ بھی لولو یاقوت مرجان کے پر ہیں، اور وہ ایک پر کھول دیں گے پوری فضا کو، زمین کو، آسمان کو بھر دیتے. 600 پر سے جبریل آئے. آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو جبریل نے اپنے ایک پر کھولا، اس پر کے ذریعے یوں آپ کے بدن پر مالش کیا. کہا آپ کے آنکھ کھل گئے. اخی جبریل آپ اس ٹائم پہ؟ کہا آپ کو بلایا گیا ہے. آپ کو رب نے بلایا ہے، رب آپ کے انتظار میں بیٹھے. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کا، رب نے بلایا ہے. جی ہاں، اٹھیے اٹھیے، قوم اٹھیے. اٹھا کے وہاں حتیم کے سامنے آپریشن کر دیا. میرے نبی کے 3 بار آپریشن ہوئے. میرے نبی کے کتنے بار آپریشن ہوئے؟ 3 بار. شق صدر. ایک جب آپ کا سن 5 سال کا تھا، اور وہ بنی سعد کے ہاں بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے، آپ ان کے گھر میں تھے، وہاں فرشتوں نے اٹھا کے ایک آپریشن کر دیا. اس کے جو بہن ساتھ تھے نا، بکریاں چرا رہے تھے، تو دیکھا کہ فرشتوں نے اٹھا کے لے گئے، تو وہ روتی ہوئی گھر چلی گئی. کہا امی کچھ لوگ آئے میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے. تو وہاں شرح صدر، شق صدر ہوا. ایک کالی لوتھڑا گوشت جبریل نے نکالا دل سے. یہ 5 سال کی عمر کی آپریشن. پھر دھویا جنت کی پانی سے، زمزم سے، اور اس کے بعد پھر بند کر دیا. یہ اس لیے جبریل نے کیا تاکہ آئندہ بڑے ہوں گے نا، یہ 5 سال کا عمر تھا، شیطان کے کوئی وسوس کا اثر آپ کے دل میں نہ پڑے. اس کالے لوتڑے گوشت کی وجہ سے شیطان کا وسوس دل میں گھس جاتا ہے، اس کو نکال دیا گیا. اب آپ کی طبیعت ایسی ہو گئی کہ جس طرح عبادت ان کی طبیعت بن گئی میرے آقا کے. حالانکہ بچپن میں بچوں کو کھلونے کے ساتھ لیب کودنے، میرے آقا کو بچپن میں بھی ان چیزوں سے کوئی محبت نہیں تھی. دوسرا آپریشن کب ہوا؟ دوسرا آپریشن جب آپ کے سر مبارک پر تاج رسالت سجایا گیا. جب اللہ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، رحمت للعالمین بنایا، امام الاولین والآخرین بنایا، اس وقت آپ کی سن شریف 40 سال تھی. کتنی سال؟ 40. یہ دوسرا آپریشن. اور تیسرا آپریشن شب معراج والی رات میں. کتنے آپریشن ہو گئے؟ کتنے؟ ناراض ہو؟ بولتے نہیں ہو کیوں؟ کتنے آپریشن ہو گئے؟ 3 ہو گئے.
اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا، پہلے جمعے کو بتایا تھا کہ وہاں کوئی چورا، کوئی چاقو، کوئی دھاگا کاٹنے میں یا خون کا نکلنا، کوئی ایسا چیز نہیں ہے۔ جبریل اپنا ہاتھ یوں رکھتے تھے، سینہ کھلتا جاتا تھا، پھر جب کام ختم ہو پھر ہاتھ کو پھیرتے تھے، سینہ بند ہو جاتا تھا، آٹومیٹک۔ یہ آپریشن معجزہ والا آپریشن ہے، یہ ہمارے جنا اسپتال کا آپریشن نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ کاٹ کے لے جاتا ہے، کوئی کان کاٹ کے لے جاتا ہے، کوئی آنکھ نکال کے لے جاتا ہے، یہ وہ آپریشن نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر جب تیاری ہو گئی، سبحان اللہ، یہ یوم الاثنین تھا، دوشنبے، یعنی پیر کا دن تھا۔ میرے آقا کا بھی عجیب شان ہے نا، آپ کی ولادت بھی پیر کو ہوئی، آپ کو نبوت بھی پیر کے دن دیا گیا، آپ کو مکہ سے بھی پیر کے دن نکال دیا گیا، آپ مدینہ بھی پہنچے پیر کے دن، پھر آپ کی وفات جو ہوئی وہ بھی پیر کے دن۔ یہ میرے آقا کا شان ہے۔ ابھی یہاں سے اٹھا کے لے گئے، براق لایا گیا، براق لایا گیا، براق کے زمام لگام جبریل کے ہاتھ میں ہے، اور زین پر حضرت میکائیل نے ہاتھ رکھا ہے، اور براق کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ حضرت اسرافیل کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ اسرافیل ہے؟ میرے آقا نے کہا یا اللہ مجھے اسرافیل کا اصلی صورت دکھا دو، کیونکہ فرشتے اکثر جب آتے تھے تو انسانوں کے شکل میں آتے تھے، تو کبھی کبھار اپنے اصلی صورت میں بھی آتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا چہرہ بڑا خطرناک ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ سب فرشتوں میں طاقت و قوت و قد و جسامت میں جبریل بھی وہاں نہیں پہنچتا، حالانکہ ملکوں کا سردار، ملائکہ کا سردار کون ہے؟ جبریل ہے، لیکن قوت و طاقت اسرافیل کو دی ہے جی۔ اللہ نے میرے نبی کے آرزو پورا کی تو حضرت اسرافیل اصلی صورت میں آپ کے سامنے آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، دیکھ کے تھک گیا، میں جو چیز میں نے اس کے جسم سے دیکھا وہ یہ تھا، ان کے یہ کان کے جو نرم جگہ ہے، اس کان کے لو سے لے کے کندھے تک میں نے دیکھا، آگے میں نہ دیکھ سکا۔ اندازہ کیجئے کیا بلا میرے رب نے بنایا ہے، کیا بلا میرے رب نے بنایا، کیا طاقت ہے۔ تو حضرت کو بٹھا کے سفر شروع ہوا، اور یہ جو براق تھا، جامعہ عثمانی کے مقتدیوں لرزے کٹے کہاں کیا بول رہا ہے، یہ جو براق تھا اس کا ایک قدم مد بصر تک تھی، جہاں انسان کی نظر کام کرتا ہے۔ دیکھو نظر آسمان تک بھی کام کرتا ہے، تو گویا کہ اس براق کا ایک قدم زمین سے آسمان تک، یہ ایک قدم تھا اس براق۔ تو گویا کہ اس سفر میں 7 قدم براق نے لگا دیے، 7 قدم میں وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ لیلا، راتوں رات۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے معراج دن کو کیوں نہیں کرایا؟ دن کو کراتے تاکہ عبداللہ بھی دیکھ لیتا، عبدالمجید بھی دیکھ لیتا، حاجی مراد بھی دیکھ لیتا، اور مولانا عبدالوحید بھی لے کے حضرت جا رہے ہیں، وہ پوری دنیا دیکھ لیتے، پھر کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کیوں فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، راتوں رات؟ اس لیے اصل میں اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کے درمیان اور سچے صادق سچے عاشقوں کے درمیان فرق کو دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ جب وہاں سے آئے، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں رات کو آیا تیرے گھر، تو وہاں نہیں تھا، تیرا تخت خالی تھا، کہاں چلے گئے تھے؟
کہا ابو بکر آؤ ادھر، میں آپ کو عجیب بات سناؤں کہ میں رب سے مل کر آیا ہوں۔ ابو بکر نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، تو نے جو کہا، سورج مٹ سکتا ہے، چاند ٹوٹ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، دریا خشک ہو سکتی ہے، پہاڑیں اپنے جگہ سے ہٹ سکتی ہیں، لیکن اے میرے محبوب تیرا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایمان ہے۔ صدیق نے سب سے پہلے تصدیق کر، تو میں رات کو آیا تیرے تجھ سے ملنے کے لیے، آپ نہیں تھے گھر میں۔ میں نے کہا میرے محبوب کہاں چلے گئے؟ کہا ابو بکر میں ابھی اللہ سے مل کر آیا۔ تو کیا کیا عجائبات ہیں اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ سناتا جاؤں گا۔ یہ معراج کا واقعہ، یہاں دین کا نصف تعلیم اسی واقعہ کے اندر موجود ہے۔ وآخر